یوں تو یہ ویڈیو دجال کے متعلق ہے، مگر دجال کا عنوان بالکل آخر میں ہے۔ ابتدا میں ہم حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ دجال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتمے کے لیے مبعوث کی جانے والی شخصیات کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں آخری بات یہ کہ علامات قیامت کے ابہام میں جو ابہام در ابہام پوشیدہ ہے وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ ان علامات کی عصری تطبیق میں جو پیچیدگیاں پیش آتی ہیں اور قوی ترین قرائن پر قائم اندازے جس طرح عین وقت پر وقوعی حقائق سے دور بہت دور پیچیدہ الجھنوں میں گھرے دکھائی دیتے ہیں، ان کی بنا پر یہ موضوع جتنا دلچسپ ہے، زمانے کے حالات پر اس کی تطبیق اتنا ہی کٹھن اور حوصلہ شکن کام ہے۔ احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اور اکابرین کی تشریحات کے سائے تلے پناہ لیتے ہوئے جو کچھ اس عاجز سے ہو سکا پیش خدمت ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں موجود 3 بڑے مذاہب اسلام، یہودیت، عیسائیت کے ماننے والے ہیں، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں۔ ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی ملت میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس اجمالی اتفاق کے بعد 3 ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف اور اس پلید جانور کا گوشت کھانا بند کروا دیں گے، ٹیکس ختم کر دیں گے اور پوری دنیا میں عادلانہ اسلامی شریعت نافذ کریں گے۔ عیسائی حضرات بھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن بعد آسمان پر لے جائے گئے اور پھر آخر زمانہ میں نازل ہو کر غیر عیسائیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس دوران عیسائی حضرات آسمان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا، یہودی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ آپ علیہ السلام نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کر دیں گے اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو صہیونی عیسائی بن کر یہودیوں کے مددگار تھے ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور بقیہ رحم دل اور ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودی جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے القائم المنتظر ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔ مسیح یعنی المسیح الدجال کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہو جائے گی، تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور پھر یہودی ان میں سے صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کو وہ اپنی خدمت کے لیے ضروری سمجھیں گے۔ ان 3 امتوں کے نظریات میں یہ بات مشترک ہے کہ مسیحا کے ذریعے انسانیت کو نجات ملنے سے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ برپا ہوگی۔ اس معرکہ عظیم جسے المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے میں کم از کم 2/3 انسانی آبادی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اب وہ 1/3 قوم کون ہوگی جو بلا شرکت غیر پوری دنیا پر حکومت کرے گی؟ یقیناً مسلمان یعنی ہم ہی ہوں گے، اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب حرم جدون کی وادی میں ہوگا، جسے اہل مغرب ارمیگڈون کہتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی دونوں اس فیصلہ کن معرکے کی زبردست تیاری کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، اور صرف ایک قیامت خیز دھماکے کے منتظر ہیں جو معاذ اللہ گنبد صخرہ کے انہدام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فرسودہ نظریات اور من گھڑت مذہبی داستانوں کے مطابق ہیکل کی مسمار شدہ عمارت گنبد صخرہ کے نیچے ہے۔ جب گنبد کے آثار برآمد ہوں گے تو مسیح نکل آئے گا اور اس کی آمد کے بعد وہ قتل عظیم برپا ہوگا، جس کے بعد غیر یہودی و عیسائی خصوصاً اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا اور اہل مغرب بلا شرکت غیر اس کرۂ ارض کے حکمراں ہوں گے۔ اس اعتبار سے آج کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغرب و مشرق اس آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پسند کہلواتے ہیں اور غیبی حقائق کے قائل نہیں سمجھے جاتے، لیکن انہوں نے در پردہ تورات، انجیل اور تالمود کی تحریف شدہ پیشگوئیوں کے مطابق خود کو تیار کر لیا ہے، جبکہ ہم آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہونے کے باوجود بے خبر ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی 3 باتیں سمجھنا بہت اہم ہیں۔ حضرت مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کیا کریں گے، کب ظاہر ہوں گے، ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ بقیہ قصہ اگلی قسط میں جانیے، تب تک ساتھ رہیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔